انتظام انصرام محنت کوشش کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہیں شیعہ سنی مسلمان پڑھنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے اور تقریباً جتنی ہستیاں تشریف فرما ہیں سب قابل احترام۔ سید محمد حسن شاہ صاحب بڑے بھائی کی حیثیت سے، جلیس حیدر بھائی، وقار شرازی صاحب، قاضی فیصل صاحب، خالق کونین سب کو سلامت رکھیں۔ غلام عباس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بس میزبان کی حیثیت سے جناب صابر حسین ایم ایس سی صاحب تشریف فرما، محمد علی بھائی، علی آشا جی، میزبان کی حیثیت سے میرے گھر کی مجلس سے میں یہاں پہ صرف میزبانی کے فرائض ادا کر مختصر وقت میں تھوڑی سی خیرات بانٹنی ہے، اس کے لیے صرف آپ کی توجہ چاہیے۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، پروفیسر شاہد ملک صاحب مولا نے سلامت رکھے، میرے والد گرامی سے بہت زیادہ عشق ہے، گھر والا سلسلہ ہے تو بس میں حاضری دے کے تو بھائیوں کو منبر دوں، میں بسم اللہ کرا۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، شکر ہے آ گئے ہو جی، چلو ایک بندہ تو شعر سمجھ گئی ہیں جی میرے علاوہ وقار شرازی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی شاعر ہیں۔ علی اور بھی بھائی محمد حسن شاہ جی دوسرا مصرع دعوت تو نہیں کر رہا ہوں لیکن داد اچھی خاصی آئے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ بولا کریں، ذکر میں بولنا عبادت ہے، چپ رہنا کوئی بہادری دلیری کا کام نہیں ہوتا۔ جب فرش عزا پہ آ گئے تو پھر بولنا پڑتا ہے اور بولنا چاہیے۔ میں بسم اللہ آپ دیئے آپ کا آباد ہو۔ ہیں علی اور بھی دنیش بھائی میں نے آپ کا وقت لیا، میں ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کس کا عقیدہ کس منزل پہ سانس لے رہا ہے، سارے مل کے دعا کیجئے کہ میں آج ملتان پہنچا ہوں اور مجھے پرسوں سے میرے علم میں ہے خالق کونین برادر گرامی شاعر آل عمران ماشاءاللہ بہت بڑے ذاکر امام حسین کے شوکت رضا شوکت صاحب علیل ہیں، خالق ان کو شفاء کامل آواز لاتا۔ جناب نجم شیرازی صاحب بیمار ہیں، خالق انہیں شفاء کامل آواز لاتا، اور صفدر ساقی صاحب بیمار ہیں، خالق انہیں بھی شفاء کلی عطا۔ ہاں جی جی یہ کوئی تصور صاحب ہے وہ بیمار ہے، خالق انہیں شفاء۔ عقیدہ دیکھ رہا ہوں آپ کا، عقیدہ دیکھنا ہے، عقیدہ امتحان نہیں صرف دیکھنا ہے، چہروں پہ دیکھنا ہے۔ علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں۔ میں ایک دو مصروں میں سمجھا رہا ہوں کہ سیدہ کا مقام کیا ہے، جو سمجھے وہ بولے۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ شکر الحمدللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ میں بسم اللہ کرا، میرا پوتر کروڑا تو زیادہ ہے جی میرے آستے مرشد برکت واسطے میں بسم اللہ
میں بسم اللہ کروں. واہ بھائی واہ, بس منام مجلس سے میں بسم اللہ کروں. واہ جی واہ, شاید میں بڑی نیاز ہو گئی یار ہے جی ہاں, باہر ملا اس میں کو ہیں علی اور میں بسم اللہ کرا کتنا ہوئے پتہ نہیں, میں گلے نہ کھڑا پورے مجمع. شکر ہے شکر ہے الحمدللہ, کتنا تیار کر کے میں ہیں علی اور بھی کچھ عجیب و شاء آباد و شاد ہو خیر ہو انشاءاللہ, مولا زندہ و سلامت ہے. بسم اللہ یا ہاں ہاں صدقے ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. آپ میرے بھائی ہیں, میرے بچے ہیں قسم سے, میرے بیٹوں کی جگہ پہ. علامہ صاحب کے آپ شاگرد ہیں, بڑا وقت گزرا ہے آپ کا علامہ ناصر شہید کے ساتھ. ایسے لوگ کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں ایسے لوگ. لائٹ آپ شہدی میں دے چاہے لائٹ آپ گھبرایا نہ کریں, ذکر ان کا ہے جو چراغ بجھا کے دیکھتے ہیں کون اپنا ہے کون کا. چراغ بجھا کے دیکھتے میں بسم اللہ کرا ہوں. ہاں شاباش شاباش تو جیو شاء کوئی ہے بیٹری دا انتظام جبل مشاور ہوں دے ممی یا علی میں بسم اللہ کرا. ہاں جی یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں واہ 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 واہ, اسی لیے پیغمبر میں بسم اللہ کرا. ہاں بڑی مہربانی تروں دا سام بھی ودے آوے خیر ہونے انشاءاللہ, بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. میں بسم اللہ کرا جی. آپ نے فکرہ کہا, اب رکا نہیں جا رہا. بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن. پچھلے حضرات پچھلے دوسرا مصرع دل پہ لکھنے کے لائق ہے, کوئی سمجھے تو وہ بولے ورنہ چپ رہیے گا. بجھایا ایک دیا شاہ نے, یہ میرے خیال میں نے پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہ 2 فکرے پڑھے تھے کہ حسین فطرت بدلتا ہے. ہم چراغ جلا کے دیکھتے ہیں, حسین بجھا کے دیکھتا ہے کون اپنا ہے. اور بجھاتا کیسے ہے چراغ؟ حسین شاہ جی دوسرا مصرع سنیے. بجھایا ایک دیا شاہ نے, اللہ اکبر پہلے سن دیکھیے. بجھایا ایک دیا شاہ نے, میرا کوئی بھائی بیٹھا, آپ نے مجھے حکم دیا تھا لیکن اب جو ماحول بن گیا میں اس میں پڑھ, یہ فکرہ آپ کا لازمی پڑھ دوں گا. بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن. اندھیرا خود پریشاں ہے, بجھا کیا تھا جلا کیا. جیو شالا یار, مولا تو سلامت رکھے, امام حسین آباد رکھے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ہاں آ رہا ہوں اگلے جلسے میں, آپ نہ پڑھیں, میں دیکھتا ہوں کون نہیں پڑھاتا. میں بسم اللہ کرا جی. پریشان اندھیرا خود پریشان ہے, بجھا کیا تھا. میں بسم اللہ کرا جی. مجھے بھائی نے حکم دیا تھا کہ لاہور آپ نے ایک مجلس پڑھی تھی, اس کا ایک فکرہ مجھے یاد ہے, وہی مجلس پڑھ دی جب میرا رخ کہیں اور ہو گیا. لیکن بھائی کا میں مان رکھ لیتا ہوں, وہ فکرہ پڑھ دیتا ہوں. یہ مجھے منبر کی قسم, ذکر پاک کی قسم, یہ میرے سر پہ ہے. جو یہاں جھوٹ بولے وہ امام حسین کا کچھ بھی نہیں لگتا. میں محسن کوئی شہید کا بیٹا ہوں, منبر حسین پہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں. یہ فکرہ سب سے پہلے حسین بادشاہ نے مجھے عطا کیا, پکھیالہ میں نے پڑھا اور اس کے بعد پورے ملک میں گونجا. میں نے کہا 10 محرم 61 ہجری, اتنا مطمئن تھا حسین. حریش بھائی فکر کی کوئی طرف سے دیکھیں, اتنا کوئی مطمئن تھا میرا بادشاہ حسین. 18,000 عالم کا نور حسین کا طواف کر رہا تھا. یہ سارا مجمع اٹھ کے بولے قیمت نہیں,
18,000 عالمین کا نور حسین کا طواف کر رہا تھا. اتنا حسن تھا حسین پہ، اللہ نے بھی 6 گھنٹے حسین کو دیکھا. فقط حسین 6 گھنٹے مسلسل. میں بسم اللہ یا علی یا علی. آپ جیئیں، آپ آباد رہیں. ان کے در پہ چھکیے دل سے، نیت سے. بٹ چلو شکر ہے، پہلے آ کے میں اردو پڑھ دیں یار. خیر ہو بھی یا علی یا علی. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کا آباد رکھے. یہ بندھے جڑے ہوئے ہاتھ. میں میزبان ہوں مولا کی قسم. میں نے کسی کا وقت نہیں لینا. جلیس بھائی کا بہت مشکور، انہوں نے مجھے اپنا وقت دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس 2 گھنٹے کا وقت تھا یا 3 گھنٹے کا وقت تھا، لیکن میں نے تھوڑا سا پڑھنا ہے. ہیں علی اور بھی، جیسے علامہ صاحب نے مقدمہ پڑھا نا بی بی کا، ویسا کوئی نہیں پڑھ سکتا. میں صرف اور صرف دعا لینے کے لیے، شہید کی قبر سے دعا لینے کے لیے. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں. اس در پہ شاید بھائی جھکنے کا طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے، پھر وہ ملتا ہے جو گمان میں نہیں. مجھے امام حسین بادشاہ کی قسم، پھر سیدہ وہ عطا کر دیتی جو گمان میں نہیں ہوتی. پریشان ہو جاتے. بہلول کہاں کا رہتا تھا؟ بہلول کہاں رہتا تھا؟ کہاں؟ کیا بیچتا تھا؟ خیر ہو بھی. بیٹھتا کہاں تھا؟ مٹی پہ. مٹی پہ. بیچتا کیا تھا؟ جنہوں نے بولا صرف ان کو پتا تھا. کیا بیچتا تھا بہلول؟ تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صرف لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ کالا لباس کیوں پہنتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، زنجیر کیوں مارتے ہو. تب بھی تھے تنگ کرنے والے. ہاں، آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دے میں جنت بیچ رہا ہوں، مجمع لگ جائے گا. اٹھاؤ اس کو. یہ کیا کر رہا ہے؟ بہلول بیٹھے جنت بیچ رہا ہے. شرارتی لوگ ہوتے ہیں حضور، خام خواہ کی شرارت کرنے والے. وہ گزرتے ہوئے پھر رک جاتے ہیں. ہاں جی کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک سوچنے والا گزرا، ماننے والے کو دیکھا. جڑے ہاتھ دیکھو، اللہ کا واسطہ نے لفظ ہی سمجھ لیا کرو. سوچنے والا گزرا، ماننے والے کو دیکھا. کیا کر رہا ہے؟ میں داد تو لے لوں گا لیکن دعا چاہیے اس فکرے کی. سیدہ کی عطا ہے. کیا کر رہا ہے؟ فرماتے نظر نہیں آتا. جنت بیچ رہا ہوں. جنت؟ ہاں جنت. وہ کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہی. بہلول کہتے ہیں جس نے جانا ہی نہیں اس کو نظر کیسے آ؟ جانا ہی نہیں بھائی جان. جس نے جانا ہی نہیں. میں بسم اللہ کر نعرے پڑے. میں بڑی مہربانی بھائی. جس نے جانا ہی نہیں اس کو دکھائی کیسے دے؟ اچھا یہ مٹی کی ڈھیریاں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مٹی کی ڈھیری نہیں، جنت ہے. جنت. میں بسم اللہ کر رہا. ہاں جنت. اچھا اس نے سوچا اس کو پریشان کروں، ملنگ ہے، پریشان کروں. میں ذرا انٹلیکچوئل آدمی ہوں، پڑھا لکھا ہوں. محسوس نہ کرے اللہ کا واسطہ نے پروفیسر صاحب، میں پڑھا لکھا ہوں، ذرا اس کو تنگ کروں. حضور آپ سے دعا لینی ہے. رک گیا ایسے 2-3 قدم ادھر 2 قدم. اچھا یہ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے. تو یہ 4 مصرے ہیں. اگلے سال کے اس دن تک یاد رہیں، 9 مئی تک. تو میرے حق میں دعا کیجیے گا. کہا بہلول سے یا علی. مجمع مولا کی قسم اس وقت جس معیار پہ ہے نا، نعرہ نجف تک جائے گا اگر آپ نے نیت نہ لگایا. کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے. کیا سنتے ہو یار ملتان والو؟ کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے. سوال دیکھیے اور ملنگ کا جواب سنیے. کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے. وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ وہاں کی چیز
یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے؟ کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ بولا کریں، ذکر میں بولا کریں، عزت بڑھتی ہے آپ کی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، حسین آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یا علی یا علی، میں بسم اللہ کریں، بڑی مہربانی، میں بسم اللہ۔ جعفری اڈو کو لو انڈیا بے پانی تو دکھیں اور سے نعرہ لگاؤ تاکہ نجف تک آواز جائے۔ محسن نقوی شہید کے بیٹے اگرچہ ہوا نہ صحیح پر آپ کے دلوں میں علی کی ولایت ہے۔ جس چیز کا ایمان ہے اللہم صلی ہے اچھا ٹھیک، میں بسم اللہ کریں، میرے ہاتھ سے دعا کی تھی کر محمد اللہ ماشاءاللہ موالی ہے تو یار ملتان۔ علی فاتح بن علم ہے، علی امام الصالحین ہے، علی قاتل مشرکین ہے، علی یوسف الدین ہے، علی جنت کا سردار ہے، علی جبریل کا استاد ہے، علی داماد پیغمبر ہے، علی عرش قادر ہے، علی فرش کا مدر ہے۔ فرمایا تھا حلال زادہ علی کو مانے گا، ارے جیو یار، علی کو جھٹلائے گا۔ ارے واہ بھائی واہ واہ واہ، یقین ہے ڈی این اے ٹیسٹ ہے، نعرہ حیدری ہے۔ حلالی سنتا ہے تو چہرے پہ بہار آتی ہے، حلالی سنتا ہے تو چہرے پہ درار آتی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کرو تاکہ نجف تک محنت کا صلہ دیجئے گا۔ جو گرمی کے موسم میں یقین موسم میں بسم اللہ کرا جی، بسم اللہ کر، اللہ آپ کا آباد ہے۔ حلالی بندہ نجف تک آواز جائے، جو بندہ ناد علی پڑھ کے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، جو نبی کو مانتا ہے، جو علی کو حق مانتا ہے، جو کلمہ میں مانتا ہے، جو اذان میں مانتا ہے، جو نماز میں مانتا ہے، جو کہ نبی فرماتے تھے القرآن و علی والد مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے، قرآن ناراض ہے، علی بے عیب ہے، قرآن کو بھی حرامی چھوڑتا ہے، علی کو بھی حرامی چھوڑتا ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی دکھتائے پائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی صاحب لیوان حمد ہے، قرآن میں سورہ کاسر ہے، علی صاحب لیوان ہے، قرآن میں سورہ نور ہے، علی خدا من کا نور ہے، قرآن میں بستر بچھانے والی آیت ہے، علی بستر میں سونے والا ہے، قرآن سید ہے، علی سید ہے، قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ ہاتھ بول کر کے نعرہ پوری طاقت سے علی یا علی یا علی، مولا زندگی کری یار، اے نوکری ہے، اے نوکری ہے۔ شاباش بھائی شاباش، اللہ زندگی کری صلاح۔ مجھے ایک صاحب نے کہا مجلس سے کروائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کرے ماتم ہمیں کیا پریشانی ہے، لنگر بانٹے ہمیں کیا تکلیف ہے، ہم بھی کھا لیں گے، علم سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں، شبی ہاتھ سے بھی کوئی پرابلم نہیں۔ میں نے کہا جی مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ دیکھیں تبرہ نہ کیا کرے، یہ جڑے ہاتھ ہیں، چند سانسیں زندگی ہے، چند سانسیں، یہ آگے کی پلاننگ جو ہے وہ ہماری ہوتی ہے، ارادہ اس کا ہوتا ہے۔ سیدہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہم میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا، حق ادا کرنے کی سبھی کوشش کرتے، وہ قبول کر لے ایک لفظ تو بہت ہے، تبرہ نہ کیا کرے۔ میں نے کہا جی وجہ، آپ مہذب قوم ہیں، میں نے کہا جتنی منتیں آپ نے کر ڈالی اب تک، تہذیب یافتہ قوم ہے، عادت ہوتی تو چھوڑ دیتے، عبادت ہے، جو ڈر کے بولتا ہے وہ کہیں اور جا کے داد دے لے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک شعر لکھا، مجھے معلوم ہے اس منبر کی تہذیب کے مطابق یہاں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں، میں نے کبھی انتشار کو ہوا نہیں دی، نہ یہ میرا وطیرہ ہے نہ عقیدہ ہے، حق پڑھنا حق والوں کے منبر پہ جائز ہے اور پڑھنا چاہیے۔ میں 2 مصرے پڑھتا ہوں، 6 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہو اس کا بھی ہاتھ بلند ہو جائے، میری زندگی کے مختصر ترین اور جامع ترین مصرے ہیں، شاید میں مر بھی جاؤں تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہی 2 مصرے میری بخشش کی ضمانت، مولا کی قسم۔
جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ جیئے، آپ آباد رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے. میں بسم اللہ کرا جی. بسم اللہ. وہ کوئی بھی ہو، میں بسم اللہ کرا جی. میں بسم اللہ کرا. اللہ آپ کو آباد رکھے جی. میں بسم اللہ کرا. کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو. نہ گھبرانا نہیں ہے بھائی جان، گھبرانے والی کوئی بات نہیں. مجھے حکمن کہا گیا تھا، 2-4 ٹیلی فون آئے تھے، بس میں پڑھوں گا صرف مسدس کے 2 یا 3 بات، اس سے زیادہ نہیں. بہت بڑی اور بہت ہی قابل احترام ہستی ہیں ماشاءاللہ، جو ہمارے جلسے کی زینت ہیں. 16, 17, 18 اپریل کی میں پھر دعوت دے رہا ہوں. جتنے بھی صاحبان بیٹھے ہیں، خاص طور پہ جلیس صاحب، وہ اس سال نہیں آئے، تو انہیں منت ہے کہ وہ 16, 17, 18 اپریل 2027 حضور، اور وقار شیرازی صاحب 2027 میں انشاءاللہ لازمی ڈیرہ غازی خان تشریف لائیں گے. میں نے صرف 2-4 بند پڑھنے ہیں، یہ ذرا دیکھیے گا مجھے، بچوں کو سمجھانے کے لیے. انہیں وہ علماء کی گفتگو بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہم فقیر ہیں، تھوڑا سا ملنگانہ گفتگو کر لیتے، تو وہ چلو وہ شعر میں شاید سمجھ میں آ جائے. اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، تسلیس پرستوں کو گماں گزرا کہیں پر، دولت کا اثر ڈالیں گے وہ خاک نشیں پر، تاریک نظر ڈالی نبوت کے نگیں پر، ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار مدینے چلے آئے. صرف 4 بند پڑھنے بس، ختم. وہ بھی مومن کا حکم پورا ہو جائے، پڑھ لیا میں نے، اتنا ہی پڑھنا تھا. مباہلہ کی صرف 4 بند حضور. شہید کی برسی کے مجلس ہے، انہوں نے آخری 3 سال یا 4 سال یا 5 سال مسلسل سیدہ کا حق پڑھ، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. اور میں ان کی قبر کی مٹی سے دعا لینے کے لیے صرف یہی 4 بند پڑھ کے آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں. مولا کی قسم، سیدہ سے اوپر میری جرت مجال نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں سیدہ کے فضائل پڑھوں. ہاں جی، عیسیٰ کے طرفدار مدینے. مباہلہ آپ نے علماء ذاکرین سے سنا ہے، میں بڑا فقیر ملنگ سے آدمی سیدھے سادھے انداز میں سنا رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. اچھا، عیسائی مدینے آ گئے، پھر ہوا کیا بھائی صابر حسین؟ پھر ہوا کیا؟ بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے. آج کل مسدس پڑھنے کا رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہے جلسوں میں، اور میں اس رواج کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کو ہی پیدا ہوا ہے. رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا ہے. جیو یار، مولا تمہیں آباد رکھے، تم جیو، تم سلامت و آباد و شاد رہو. ہوگی نوکری ہوگی. بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کو ہی پیدا ہوا ہے. رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح. پیغمبر نے فرمایا حیران ہو کیوں اس کا کہاں راج نہیں ہے. وہ مالک کل ہے، کوئی محتاج نہیں ہے. وہ مالک کل ہے، کوئی محتاج. 3 دن تک پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا، 3 دن تک شیعہ سنی کتابوں کے حوالوں سے. عیسائیوں نے کچھ نہیں مانا. 3 دن پیغمبر خود قرآن پڑھ کے دلیلیں دیتے رہے، عیسائیوں نے کچھ نہیں مانا. 3 دن کے بعد پیغمبر نے آسمان کو دیکھا. بار الہ، میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں خود، اور یہ مان نہیں رہے. تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ یہ سارے بولیں گے مولا کی قسم میں وعدہ کر رہا ہوں. تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ میں 3 دن سے قرآن پڑھ رہا. جب آسمان کو دیکھا نا تو پھر آسمان سے آواز، میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل. شاید میں دعا کروں، ہو سکتا میں یہی چھوڑ دوں. میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل. کیسے؟ قرآن ہی اس جنگ میں ہو آل بھی شامل، اولاد بھی لے آئی آپ ان کے مقابل.
خالق وجہ کیا ہے پہلے کبھی کہا نہیں. اولاد بھی لے آئیے, اولاد بھی لے آئیے. جو ذکر میں بولنا عزت سمجھتا ہے, اولاد بھی لے آئیے. اب ان کے خالق وجہ کیا ہے؟ آواز پروردگار چاہتا میں یہ ہوں کہ کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے, دنیا کہیں قرآن ہی کافی نہ سمجھ. یہ حق ہے, یہ حق ہے. سلام ہے آپ کو. میں بسم اللہ کرا دیا. آپ جیو یار, مولا تمہیں آباد رکھے, تم سلامت رہو, دیر تک جیو, دیر تک آباد و شاد رہو. آخری دو میں بسم اللہ کرا دیا. کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے, دنیا کہیں قرآن ہی. تو خالق پھر کیا کروں؟ ان سے کہہ دے کل تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے لائیں گے. ہاں, تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. پیغمبر نے بھرے مدینے میں اعلان کیا, جاؤ کل تم اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. سارا مدینہ خوش ہو گیا. پہنچ گیا, سارا مدینہ خوش ہو گیا. پیغمبر کے اپنے بیٹے تو ہیں نہیں, آس پاس تو ہم ہی رہتے ہیں, ہو نہ ہو ہم ہی جائیں گے. پوری رات تیاریاں, پوری رات. میری ساری پڑھائی بھول جانا, یہ ایک فکرہ نہیں کھولنا. جو آ رہا ہے وہ تو جلدی بیٹھے گا. مولا تمہیں آباد رکھے, جہاں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاؤ, میرا مسئلہ ضائع نہ ہو جائے. کیا کہا؟ تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے لاتے. سارا مدینہ بھائی جان خوش. اپنے بیٹے تو ہیں نہیں, ہو نہ ہو ہمیں لے جائیں گے. ہمارے امیر بھائی ساری رات تیاریاں. صبح مسجد میں رش, وہ بھی آ گئے جو کبھی کبھی آتے تھے, وہ بھی تشریف لے آئے جو کبھی کبھار آتے تھے. سلمان فارسی نے منظر دیکھا, رسول مبارک کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. اے بادشاہ, سارے تیار ہو کے آئے. اللہ کرے آپ اشارہ سمجھ جائیں. یہ سارے پورا ملتان نے گرد و نواح کا مجمع میرے سامنے ہے اور پاکستان کی نمائندگی ہے. فکرہ ضائع ہو گیا تو عقیل مسلک بھی دکھ لے کے جائے گا. شاہ شمس دربار پہ علامہ ناصر شہید کی برسی پہ اتنا قیمتی فکرہ کا اور ضائع ہو گیا. بابر توجہ کرنی ہے, یہ تو سارے تیار ہو کے آئے ہیں. اب کیا ہوگا؟ کائنات کے پیغمبر نے مسکرا کے کہا, ان کے درمیان ایک اعلان کر, انہیں بتا عام میدان نہیں, نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا ہے, جو جانا چاہے مجھے اعتراض نہیں, مگر غور سے سن لو, جائیں گے سارے, واپس فقط وہ آئے گا جس نے کوئی جھوٹ نہ بولا. فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا. سلیمان فارسی نے کہہ دیا, حکم تھا اللہ کے نبی کا, چہرے اتر گئے. کوہنیاں مارنی شروع کی, تو نے کبھی سچ بولا؟ اس نے کبھی تو نے ذرہ برابر بھی سچ بولا؟ پیغمبر نے پھر آسمان, بارالہ یہ سارے تیار ہو کے آئے ہیں, اعلان میں نے خود کیا ہے, کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں, ملتان کی دھرتی ہے. میں اردو میں بہت ہی قیمتی خیرات بانٹ رہا ہوں. دل پہ نقش ہو گئی تو دعا لازمی نکلے گی. بارالہ سارے تیار ہیں, کسے لے جاؤں مجھے نہیں معلوم مجمع کہاں تک, کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں, کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں. آواز کردگار رہی, پھر ایک کام کر. خالق کیا کروں؟ خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا. لڑنا مجھے نہیں آتا, میں صرف پڑھنا ہی جانتا ہوں. مجھے لڑنا مرنا نہیں آتا. میں مجمع کے ساتھ کبھی بھی میں نے چھوٹے لہجے میں بات نہیں کی. آ جائیں بسم اللہ, علامہ صاحب آ جائیں, اور میں تشریف لا رہے ہیں, آج جب تک وہ آ جائیں. کیا کہا پروردگار نے؟ اب میں بسم اللہ کرا, ہو گئی میری مجلس ہی ہو گئی. کسی ایک بندے کو یاد رہ کے سمجھے میری مجلس ہو گئی. آ جائیں بسم اللہ, تشریف رکھیے, تشریف رکھیے.
خالق نے کہا، 2 لمحے صرف مجھے دیکھیے گا، 2 لمحے، خون صرف ہوتا ہے ذاکر کا، لفظ ضائع ہو جائے تو سمجھے مجلس ضائع ہوگی. آپ جی آپ سلامت رہیں. شاہد بھائی، خالق نے کہا، حسین عباس مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، مولا دیر تک آباد رکھے، ذکر آل محمد بڑا مقام عطا فرمائے. خالق نے کہا، جو 2 گھنٹے لگ گئے میں یہ 4 سطریں آرام سے پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ علم سے نے پڑھا کیا. خالق نے کہا، قوت کونین کو لے جا. بار الہ کسے لے جاؤں؟ اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا. بار الہ کسے لے جاؤں؟ بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا. میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا. علی کا واسطہ جڑے ہاتھ دیکھیے گا. خالق نے کہا، قوت شعر میں آپ پڑھنا، سارے مصرے ایک طرف دے، 2 مصرے ایک طرف. خالق نے کہا، قوت کونین کو لے جا. اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا. بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا. میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا. بر الہ وہاں سے بزرگ، یہاں سے بچے، وہاں سے بزرگ، یہاں سے بچے، وہاں سے بزرگ، یہاں سے بچے. آواز کردگاری، رہنے دے بزرگوں کو، یہ 2 بچے بہت ہیں. جھوٹوں سے تیری جنگ ہے، یہ سچے بہت ہیں. جھوٹوں سے تیری، جھوٹوں سے تیری جنگ ہے، یہ سچے بہت ہیں. جھوٹوں سے تیری جنگ ہے. لاہور میں پہلی بار نظم پڑھی، دوبارہ ام المصائب کے عنوان سے شب داری ہوتے وہاں پڑھنے پہنچے. مجھے 5-7 عیسائی لوگ آ کے ملے. یقین جانیے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اعلانیہ کہہ رہا ہوں، گواہ ہوں گی اس وقت وہاں پہ، جن لوگوں نے مجھے کہا ہم آپ سے مباہلہ سننے آئے. میں مجھ سے ممبر پہ بیٹھا تھا، میں تسبیح پڑھتا رہا، تو میں سوچتا بھی رہا کہ انہیں کس چیز نے اپیل کیا، عیسائیوں کو کس بات نے اپیل کیا شاہ صاحب کہ جو دوبارہ مجھ سے سننے آئے مباہلہ. وہ یہ 4 سطر تھی جس پر میں نے نتیجہ دیا. میں نے 6 بند چھوڑے ہیں مسدس کے. یہ نتیجہ میں پہنچانا چاہتا ہوں. میں نہیں پڑھتا پنجتن کیسے آئے، میں نہیں پڑھتا کیا ہوا، نتیجہ آپ کے سامنے رکھا. تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے، خاتون قیامت کے کرم ہی کے سبب سے، تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے. عیسائی تو محفوظ ہے لعنت کے غضب سے. لعنت کے غضب، تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے، عیسائی تو محفوظ ہے. میں بسم اللہ. شالہ جی وہ یا شالہ جی، امام زمانہ تمہیں آباد و شاد ہو. میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے آئے تھے. یقین جانی ہے، قسماً کہہ رہا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں، وہ یہی سننے آئے تھے. تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے، عیسائی تو محفوظ ہے لعنت کے غضب سے. میرے بعد کس نے پڑھنا ہے؟ میرے بعد جناب ذاکر آل محمد جلیس حیدر صاحب، بہت بڑا نام اس وقت ملک میں، خالق کونین آباد. اور ان کے بعد ذاکر امام حسین ابن، اور بہت ہی اچھی ہستی، بہت ہی اچھے ذاکر سید محمد حسین شاہ صاحب. اور ان کے بعد کس نے پڑھنا ہے؟ بڑا پرانا کیا جی، میں نہیں آتا. اچھا، میں میزبان ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو میرے بعد ذاکر آل محمد جلیس حیدر صاحب. ان کے بعد میرے بھائی ہیں قاضی فیصل جمشید صاحب. جی بسم اللہ، صبر کا صبر کا. اور ان کے بعد جناب وقار حیدر شیرازی صاحب اور محمد حسین شاہ صاحب. میں نے اعلان تو کر دیا خیر. اچھا، اور اس کے اگلا جو اعلان ہے وہ شاید میں خود کریں گے. غلام کندانی صاحب بھی تشریف فرما ہے. یہ میرا بھائی ہے، بہت پیارا چھوٹا بھائی ہے جی. اور اللہ سب کو سلامت رکھے جی. آپ نے طرح سے سنا، میں آپ کا مشکور ہوں. خالق کونین علامہ ناصر شہید کے گھر کو آباد و شاد رکھے اور آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے. آئیے بسم اللہ.